المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں اکٹھا ہیں، جمع ہیں، تاکہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی ہم لوگ سماعت کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور کہی گئی حق باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے نوجوانوں اور کسب معاش، کمائی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ دنیا میں کل انسانوں کی آبادی 8 ارب ہے، 800 کروڑ دنیا کے اندر لوگ بستے ہیں، جس میں 30% تعداد نوجوانوں کی ہے۔ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی دنیا کے اندر ہے۔ ابھی نوجوانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بے روزگار ہے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو روزگار ملتا نہیں ہے، کام ملتا نہیں ہے، اور کچھ نوجوان ایسے جو کام کرنا نہیں چاہتے، جن کو تلاش پر رزق مل سکتا ہے، کام مل سکتا ہے، لیکن وہ کمانا نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں بڑی مذمت آئی ہوئی ہے۔ جو لوگ کماتے نہیں ہیں، رزق حلال کی تلاش میں نہیں رہتے، تو ایسے نوجوانوں کے لیے کتاب و سنت میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رزق حلال کی کیا اہمیت ہے، اور جو رزق حاصل نہ کریں یا اس کے لیے کوشش نہ کریں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وعید ہے، اس پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا لوگوں کو رزق حلال کی تلاش کا حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اے لوگو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، دراصل اس کا ایک پس منظر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، قحط سالی کا وہ موسم تھا۔ اس وقت ملک شام سے تجارت کا ایک قافلہ آیا، تو صحابہ اکرام جو اس تجارت کے قافلے کی طرف لپک پڑے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر نکل گئے۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا ہے کہ جب نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں تم عمل کرتے رہو، کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر محققین کا کہنا ہے کہ یہ جو عمل بتایا گیا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، تم کام کرتے رہو، کہتے ہیں فَإِنَّ أَعْمَالَ الْآخِرَةِ وَهَذَا الْأَمْرُ يَشْمَلُ عمل الآخرة وعمل الدنیا، کہ یہ عمل جو ہے دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ دنیاوی وہ عمل جو انسان کو معیشت سے بے نیاز کر دے، جس سے انسان معیشت کما سکے اور یہ معیشت کی وجہ سے آخرت کا عمل اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عمل کرنے، کام کرنے پر ابھارا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ملائم بنایا، تم زمین پر گھومو پھرو، رزق حلال تلاش کرو اور اس کے رزق کو کھاؤ، اللہ ہی کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے رزق تلاش کرنے پر ابھارا ہے۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جن کو دنیاوی تجارتیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو تجارت غافل نہیں کرتی. بتایا یہ گیا کہ انسان کو تجارت کرنا ہے، یعنی مختلف اسالیب میں، مختلف پیرائیوں میں انسان کی ذات سے تجارت کو جوڑ دیا گیا ہے. انسان کی ذات کے ساتھ تجارت کو جوڑ دیا گیا ہے، کبھی منفی پہلو کے ساتھ، کبھی مثبت پہلو کے ساتھ. کہیں پر ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ رزق حلال تلاش کرو، کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں رزق حلال بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو دونوں اعتبار سے رزق حلال کی طرف لوگوں کو رہنمائی کی گئی ہے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو اس آیت کریمہ میں بھی انسان کو حلال روزی پر ابھارا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں البتہ اگر تمہاری آپسی تجارت ہو، آپسی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو تو اس کے ذریعے تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو. میرا مال کوئی دوسرا کھائے، دوسرے کا مال میں کھاؤں، یہ تجارت کے ذریعے ممکن ہے. تو میرے بھائیوں، ان تمام آیتوں کے اندر دیکھیے تقریباً 7 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو رزق حلال پر ابھارا ہے. دیکھیے اس کے بعد جو ہے یہ صرف زمین کی حد تک نہیں ہے بلکہ سمندری سفر کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، سمندری تجارتی سفر کے بارے میں وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ یہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں یہ سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تاکہ تم لوگ اللہ کے رزق کو تلاش کرو. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں کہیں رزق کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر تلاش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ رزق تلاش کرو. تبتغوا، کہیں پر کہا گیا یہ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرو. کہیں پر کہا گیا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی ہر جگہ پر یہی کہا گیا کہ تم تلاش کرو. انسان کو گھر بیٹھے رزق نہیں ملتا، بغیر محنت اور مشقت کے رزق نہیں ملتا. اگر رزق چاہتے ہم ہیں تو اس کے لیے محنت ضروری ہے، مشقت ضروری ہے، تگ و دو، دوڑ دھوپ ضروری ہے، تبھی انسان کو رزق ملے گا. تو قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہی کہا گیا رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرو. رزق تلاش کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور قرآن مجید میں اس کو فضل قرار دیا گیا. مفسرین کہتے ہیں اکثر آیات کے اندر جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرو کہا گیا تو وہاں پر اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرو. تو یہ اللہ کا رزق جو ہے یہ دراصل اللہ رب العالمین کا فضل ہے جس کے تلاش کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان اللہ کا رزق تلاش کرے، اللہ کا فضل تلاش کرے، رزق حلال تلاش کرے، اس کے لیے کوشش کرے. اب دیکھیے رزق حلال اس کی کئی قسمیں ہیں. بنیادی طور پر امام شوکانی رحمہ اللہ نے، امام صنعانی رحمہ اللہ نے سبل السلام کے اندر اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی چیز ہے صنعت و حرفت، کاریگری، مینوفیکچرنگ، کسی چیز کو بنانا. یہ ایک رزق کا وسیلہ ہے، یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے. انسان صنعت، حرفت، کاریگری کرے، اس کے ذریعے رزق تلاش کرے. دوسری چیز ہے زراعت، فارمنگ کرنا، زراعت کے ذریعے، کھیتی کے ذریعے رزق حلال تلاش کرنا، یہ دوسرا ذریعہ ہے. تیسرا ذریعہ ہے تجارت کرنا، بزنس کرنا، یہ بھی حصول رزق کا ایک بنیادی سورس ہے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان اجرت، مزدوری کرے، ملازمت کرے. یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. اب اس کے بعد جو ہے امام صنعانی رحمہ اللہ نے ان میں کون سا پیشہ افضل ہے اس کے تعلق سے بڑی تفصیلی بحث جو ہے سبل السلام کے اندر کی ہے. بعض روایات کو سامنے رکھتے ہوئے
کسی نے کہا کہ تجارت افضل ہے، کسی نے کہا زراعت افضل ہے، کسی نے کہا حرفت اور صنعت افضل ہے، کسی نے کہا مزدوری افضل ہے۔ تو خیر خلاصہ کلام یہی انہوں نے پیش کیا ہے، آدمی جو حلال طریقے سے سچ بول کر امانت داری کے ساتھ جو کام کرے وہ پیشہ افضل ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ صنعت و حرفت ہو، چاہے وہ اجرت ہو، کوئی بھی ہو، انسان امانت داری کے ساتھ سچ بول کر محنت اور مزدوری کے ساتھ یہ کام کرے وہ سب سے بہتر اور سب سے افضل پیشہ ہے۔ یہ امام صنعانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج دیکھیے مسلمانوں میں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یا تو اپنے ماں باپ کی کمائی کھا رہا ہے یا اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہے۔ انسان نوجوان خود نہیں کما رہا ہے، یا تو اپنے ماں باپ کی کمائی کھاتا ہے یا پھر جو ہے اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہے۔ ان دونوں کی مذمت کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے اس کی جو اہمیت ہے، قرآن مجید کے اندر احادیث مبارکہ میں اس چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ انسان خود محنت کرے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خود ایک ہنر سکھایا تھا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا جس کے ذریعے وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا کے اندر سورۃ سبا آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ وَعَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس لوہے کے ذریعے وہ زرہ بنایا کرتے تھے، زرہ جو کہ جنگوں کے اندر پہنے جاتے ہیں، آئرن کی جاکٹ جو ہے جنگوں میں استعمال کیا کرتے، یہ باقاعدہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کا کام کیا کرتے، زرہ بناتے مارکیٹ میں بیچ دیا کرتے، بناتے بیچ دیا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا پروسیس بھی بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، یہ تو ہم نے ان کو ایک صنعت بتائی جس کے ذریعے وہ زرہ بناتے اور جنگوں میں اس سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ کھلی کھلی اس کی جو چین ہے، ان کے جو گرہ ہے، ان کو کھلی رکھنا تاکہ یہ مضبوط ہو اور عمدہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تم جو ہے یہ زرہ بنا کر کمائی کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، بہت بڑے نبی، بادشاہ تھے، خلیفہ وقت تھے، ایک بڑی دنیا کے بڑے حصے پر ان کی سلطنت تھی بنو اسرائیل کے اندر، بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کاریگری کیا کرتے؟ بادشاہ بھی ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی تجارت کی، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کاریگری کی، باوجود اس کے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یاکل من عمل یدی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان سب سے بہتر جو کمائی کھاتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ کی جو کمائی ہو وہ سب سے بہتر، سب سے افضل کمائی ہے۔ پھر اس کے بعد حوالہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت داؤد جو اللہ کے نبی ہیں کانا یاکل من عمل یدی، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ زرہ بنایا کرتے تھے۔ وہ زرہ، وہ آئرن کی جاکٹ جو جنگوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہ بناتے اور اس کو بیچ دیا کرتے۔ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے بادشاہ، دولت کی ریل پیل ان کے دربار میں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، پھر بھی جو ہے اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں۔ آج انسان کے پاس چار پیسے کیا جائیں، انسان کیا کہتا ہے کہ بھئی اس کو کمانے کی کیا ضرورت، بڑے نواب کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ یہاں نوابوں کے نواب حضرت داؤد علیہ السلام بڑے بادشاہ، اس کے باوجود بھی جو ہے اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اور آج جو ہے اگر کوئی مالدار باپ کا بیٹا ہو، پوری زندگی اس کی جو ہے صرف ماں باپ کے ٹکڑوں پر پلتی ہے، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بیوی کی کمائی پر اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کانا زکریا نجارن، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت
زکریا علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے ایک کارپینٹر تھے. کارپینٹری کے ذریعے، بڑھائی کے کام کے ذریعے وہ اپنی کمائی کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلا کرتے تھے، ایک درزی تھے. مختلف انبیاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر ملک شام جا کر بیچا کرتے، تجارت کیا کرتے، اور کچھ مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے پیغمبر جو ہیں وقت کے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا کے اندر تجارت کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر اپنی ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. دیکھیں، نہ صرف انبیاء کا معاملہ بلکہ صحابہ کرام جو ہیں، جو اس امت کی سب سے بہترین پیڑھی ہے، سب سے مقدس جماعت ہے، سب سے بابرکت جماعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہے یا تو تجارت کیا کرتے، یا زراعت کیا کرتے، یا مزدوری کیا کرتے. کتاب و سنت کے اندر، احادیث کے اندر جو ہے صحابہ کرام کے عمل بتائے جاتے ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ یہ ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا ہے کہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، کہاں سے اتنی حدیثیں لاتا ہے، جبکہ دیگر صحابہ کرام تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. ان کے اوپر طعن کیا جانے لگا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جانے لگی کہ کہاں سے اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، کہتے ہیں ما للمہاجرین والانصار لا یحدثون مثل احادیثہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتے جتنی میں بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے، کہتے ہیں وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمْلُ أَمْوَالِهِمْ. کہتے ہیں جہاں تک میرے مہاجرین بھائیوں کی بات ہے، یہ بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں، اور ہمارے انصاری جو بھائی ہیں وہ زراعت میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کم حاضر ہوتے ہیں. میں زیادہ سے زیادہ نبی کی مجلس میں حاضر ہوتا، اور نبی نے جو بات کہی میں اس کو سن لیتا، اس کو یاد رکھ لیتا. یہی وجہ ہے کہ میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں. تو یہاں پر وجہ کیا بیان کی انہوں نے؟ انصار اور مہاجرین کی حدیثیں کم ہیں، اس لیے کہ وہ نہ صرف نبی کی حدیثیں سنتے تھے بلکہ ساتھ میں تجارت میں بھی زیادہ مصروف ہوتے تھے. مہاجرین تجارت پیشہ لوگ تھے، انصار زراعت پیشہ لوگ تھے. یہی وجہ ہے ابو داؤد کے اندر کتاب البیوع میں ایک حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ ہے کہ ان وزن اہل مکہ و مکیال اہل المدینہ، کہ بہترین اور معتبر وزن جو ہے، معتبر یا معتبر وزن کا اعتبار مکہ والوں کا ہوگا، کیونکہ تاجر پیشہ ہیں، ان کو زیادہ اس معاملے میں تجربہ ہے. اور مکیال ناپ تول میں سب سے زیادہ معتبر ناپ تول جو ہے مدینہ والوں کا ہے، اس لیے کہ زراعت پیشہ ہے. تو دونوں کے میزان کو اور مکیال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر قرار دیا. تو مکہ والے تجارت پیشہ لوگ تھے، مدینہ والے زراعت پیشہ لوگ تھے. تو مہاجرین مدینہ میں آنے کے بعد بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور مکہ میں جب تک تھے تجارتی قافلے ان کے ملک شام جایا کرتے تھے. مختلف ممالک جو ہے سفر کیا کرتے تھے، سمندری سفر بھی کیا کرتے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب ہی قائم کیا ہے، باب التجارہ فی البحر. کتاب البیوع میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا سمندری تجارت کے ذریعے. آج جو بڑے بڑے کنٹینرز یا کروز یا ایکسپورٹ امپورٹ کا یہ جو بزنس ہے، سمندری جو تعلقات اور روابط ہے، اس کی جو دلیل ہے بہت پہلے سے ہے. قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے اس کی آیت کریمہ جیسا بھی ہم لوگوں نے اوپر سماعت فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندری سفر کے بارے میں بھی ابھارا ہے کہ یہ سفر کریں. اور مکہ والے سفر کیا کرتے تھے، سمندری سفر جو ہے مکہ والے سمندری سفر کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. اور ایک لمبے زمانے سے کویت، ہندوستان وغیرہ کے جو مسالہ جات، عود وغیرہ کی جو تجارت ابھی قریب تک بھی جو ہے یہ بڑے پیمانے پر ہوتی تھی اور ہو رہی ہے. تو خیر جو ہے مکہ والے تجارت پیشہ لوگ تھے، مدینہ والے زراعت پیشہ لوگ تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے اور کچھ لوگ زراعت کیا کرتے تھے، اور میں ہمیشہ نبی سے چمٹا رہتا، نبی کی جو بات سنتا میں یاد کرتا اور لوگوں کو سناتا.
تو معلوم یہ ہوا صحابہ کرام بیٹھ کر کھانے والے نہیں تھے. صحابہ کرام جو ہے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے بھی نہیں تھے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے. دیکھیے ایثار و قربانی کا جذبہ بڑی اچھی چیز ہے, اور وہ صحابہ کرام نے, انصار نے جو ایثار و جذبے کے مثالیں چھوڑی ہیں, نادر مثالیں, دنیا اس کا نموذج, اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. جو نظیریں انہوں نے پیش کیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن الربیع کے درمیان اور میرے درمیان مواخات کروایا, بھائی چارہ کروایا. اس وقت اصول یہ تھا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ والے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہجرت کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جب میں اور میرے ساتھی آئیں تو ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کرنا, انتظام کرنا, کیا اس کی تم ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے یا آپ سے جو پہلے گئے, جو آپ کے بعد آئے, ان کا ہر ایک کا انتظام صحابہ کرام کیا کرتے ہیں, انصاری صحابہ کرام. ہر ایک آدمی جو ہے ایک آدمی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا, اپنا بزنس پارٹنر بناتا, اپنے گھر میں ان کو شیئر کرتا, تو ہر ایک کو جو ہے اپنا حصہ دیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں سعد بن ربیع کے گھر گیا تو کہتے ہیں, دیکھیے سعد بن ربیع کہتے ہیں انی اکثر الانصار مالا فاقسم لک نصف مالی وانظر ای زوجتی حبیتا. کہتے ہیں کہ دیکھو میں مدینہ میں سب سے مالدار صحابی ہوں. سبحان اللہ, میں انصار میں سب سے مالدار صحابی. کون کرے؟ سعد بن ربیع. کس کو کرے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. آج کی تاریخ میں کوئی آدمی اپنی پراپرٹی نہیں بتاتا کہ میں اتنا مالدار ہوں, اور خاص کر محتاج آدمی کو تو اور نہیں بتاتا. یہ خدشہ ہوتا ہے, یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں کچھ قرض پوچھ لے, کچھ مطالبہ کر لے, کچھ ڈیمانڈ کر لے. تو یہ صحابی رسول دیکھیے کیا کہتے ہیں, انی اکثر الانصار مالا, کہ عبد الرحمن میں انصار میں سب سے مالدار صحابی ہوں, میں اپنا آدھا مال تمہیں دوں گا, میں اپنا آدھا مال تمہیں دے رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی کو میں طلاق دوں گا اور اس سے تم نکاح کر لینا. سبحان اللہ, یہ انصار کا ایثار و جذبہ ہے, یہ انصار کا ایثار و جذبہ ہے. کہتے ہیں کہ میں آدھا مال تم لے لو اور ایک بیوی میں طلاق دیتا ہوں, تم لے لو. اور پھر دیکھو وہ مہاجرین کا جذبہ, یہ نہیں کہ فری میں کوئی چیز ملے اور آدمی فوراً لپک لے اس کو, نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ فقال له عبد الرحمن لا حاجت لی فی ذلک هل لی من سوق فیہ تجارہ. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, مجھے اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے, مجھے اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے, بس مجھے کوئی ایسا بازار بتاؤ جس میں تجارت ہوتی ہو, جس میں تجارت ہوتی ہو, وہ بازار مجھے بتاؤ. صحابی رسول کو بتا دیا گیا کہ دیکھو بنو قینوقہ کا ایک بازار ہے جہاں پر تم جا کر تجارت کر سکتے ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے تجارت شروع کر دی, گھی اور پنیر کی تجارت انہوں نے شروع کر دی, اور مسلسل کہتے ہیں فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر صفرت, مسلسل صبح شام جو ہے وہ محنت و مزدوری کرنے لگے اور ہر دن کچھ نہ کچھ جو ہے کما کر لانے لگے, بچا کر بھی لا رہے ہیں, کما کر بھی لا رہے, تو یہ تجارت کر لانے لگے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف چند دن نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاریہ خاتون سے, قال امرأۃ من الانصار, ایک انصاریہ خاتون سے انہوں نے شادی بھی کر لی. سبحان اللہ. کب؟ اپنی کمائی کے بل بوتے پر, اپنے مال کے بل بوتے پر, دوسروں کے بل پر نہیں, خود کمایا انہوں نے اور اپنے مال کے بل بوتے پر انہوں نے شادی کر لی. جب مال آ جائے تو بیوی آ جاتی ہے, اور پھر انصار کی بیوی سے انصار کی عورت سے انہوں نے شادی کر لی. پھر دیکھیے نبی کا پہلا سوال کیا تھا, نبی کا پہلا سوال کیا تھا, کم سکتا, کہا کتنی مہر تم نے دی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی, کہا کہ کتنا تم نے, کہا کہ تم پر تو زردی کے آثار نظر آ رہے ہیں, لگتا ہے تم نے شادی کی. نبی نکاح میں بھی شریک نہیں ہو سکے, تو پوچھا کیا تم نے شادی کی؟ کہا ہاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کم سکتا, کتنا تم نے مہر دیا؟ انہوں نے کہا زینت نوات من ذهب, ایک گٹلی کے اتنا سونا جو تقریباً 14 گرام 60 ملی گرام ہوتا ہے, 14.16 60 ملی گرام جو ہے محدثین نے نوات کا یہ وزن بتایا.
تو 14-15 گرام کے آس پاس، تو اتنا گرام جو ہے میں نے اس کو مہر میں دیا ہے۔ لیکن نبی کا سوال کیا تھا؟ تم نے شادی کی کتنا مہر دیا؟ آج سوال کیا ہوتا ہے؟ شادی کی کتنا جہیز لیا؟ آج جب سوال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مہر کا سوال نہیں ہوتا، جہیز کا سوال ہوتا ہے، کتنا دیا کتنا لیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج سنت نہیں، خرافات اور بدعات کے مطابق ہماری شادیاں ہوتی ہیں۔ تو نبی کا پہلا سوال تھا کتنا تم نے کتنا جو ہے مہر دیا۔ تو خرچ جو کچھ ہوتا ہے شادی میں لڑکے والے کا ہوتا ہے، لڑکی والوں کا نہیں، اور ان کے لیے کمانا بھی پڑا ان کو۔ اب لوگ کماتے نہیں ہیں، شادیاں نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو کماتے نہیں ہیں تو شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں نہیں کمانے کی وجہ سے طلاق اور خلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کمانا ضروری ہے، شادی کرنے کے لیے اور زندگی نبھانے کے لیے کمانا ضروری ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی نہیں کیا، پہلے کمایا پھر اس کے بعد شادی کی انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کتنا مہر دیا؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول اتنا جو ہے میں نے مہر دیا ہے۔ تو انصار ہو مہاجرین ہو یہ صحابہ کرام کمایا کرتے تھے، اس کے بعد گھر بسایا کرتے تھے۔ دیکھیے میرے بھائیوں کمانا ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے کمانا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو وہ اپنا کپڑوں کی گٹری لے کر نکل گئے تجارت کے لیے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب اور ایک صحابی نے دیکھا، کہا کہ ابو بکر تم تو خلیفہ بنائے گئے ہو، تمہیں خلیفہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کی امور کی نگہبانی کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے تجارت چھوڑ دی اور مسلمانوں کے معاملات میں لگ گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لقد علم قومی، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کتاب البیوع میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونۃ اہلی وشغلت بامر المسلمین فسیأکل الآبی بکر من هذا المال ویحترف للمسلمین فیہ۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اے دنیا والوں، اب تک میں کماتا تھا جس کی وجہ سے میرا گھر چلتا تھا۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 60 سال سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ خلیفہ بنائے گئے تو کہتے ہیں میری قوم اچھی طرح جانتی ہے اب تک میرا گھر اسی سے چلتا تھا جو میں کماتا تھا۔ ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونۃ اہلی، میرا گھر میری کمائی پر چلتا تھا، لیکن آج میں وہ شغلت بامر المسلمین، آج میں مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں۔ لیکن آج فسیأکل الآبی بکر، لیکن آج سے ابو بکر کے اہل و عیال کو مسلمانوں کے مال سے کھانا پڑے گا، من هذا المال، بیت المال سے لینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمانوں کے معاملات سے اس قدر جڑ گیا ہوں کہ اب میں کمائی نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کمائی کا مقصد بتایا، سورس بتایا کہ آج تک میں اپنے مال سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، آج مجبوری یہ ہے کہ مجھے بیت المال سے لینا پڑے گا۔ اور وہ بھی کس نے طے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، ایک اور صحابی نے مشورہ کیا اور ان کو روک لیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی ویحترف للمسلمین فیہ، مسلمانوں کی ترقی میں انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری عمر لگا دی۔ میرے بھائیوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 60 سالہ ایک بوڑھا انسان خود کما کر جو ہے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رکھے۔ آج کا 30 سال کا ہٹا کٹا نوجوان کمانے کے لیے تیار نہیں۔ 60 سالہ نوجوان دن رات محنت کر رہا ہے، اور ایک 25 سال 30 سال کا نوجوان جو ہے رات بھر جاگ رہا ہے، دن بھر سو رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن رات کو سونے کے لیے اور دن کو کمانے کے لیے بنایا ہے۔ نوجوان رات میں جاگ رہا ہے، دن میں سو رہا ہے۔ جب دن بھر سوئے گا کمائے گا کہاں سے؟ تو میرے بھائیوں صحابہ کرام تھے جو محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کمایا کرتے تھے۔ تمام بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے پاس آبائی دولت تھی وہ بھی کماتے تھے، جن کو بعد میں اللہ نے دولت دی وہ بھی کمایا کرتے تھے۔ دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے گھر گئے، 3 مرتبہ دستک دیے، حضرت عمر کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، نکل گئے۔ جب وہ واپس پلٹے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ تم آئے پھر واپس کیوں جا رہے ہو؟ دروازہ انہوں نے کھولا تو پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع، 3 مرتبہ اجازت لو، اگر اجازت مل جائے تو رکو ورنہ چلے جاؤ۔
میں نے 3 مرتبہ دستک دی، اجازت نہیں ملی، ملک پلٹ گیا۔ تو عمر بن خطاب ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، کہا کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کوئی دلیل ہے تو لاؤ، کوئی گواہ پیش کرو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی سختی کیا کرتے تھے، کسی سے بھی حدیث سنتے تو کہتے کہ دیکھو اس پر دلیل پیش کرو، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ کہیں بعد میں ایسا دور نہ آ جائے کوئی بھی کوئی بات بیان کرے اور یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ کے نبی نے کہا، جھوٹی حدیث نبی کی طرف منسوب نہ ہو، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی سختی کیا کرنے لگے، کہا کہ حدیث پیش کرو ورنہ میں تمہیں کوڑے لگاؤں۔ حضرت ابو بکر موسیٰ اشعری ڈر گئے، انصار کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، چلے گئے، جا کر کہا کہ دیکھو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ دلیل پیش کرو۔ تو صحابہ کرام سب جانتے تھے، معروف حدیث تھی، تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہم میں سے جو سب سے اصغر القوم، چھوٹا ہوگا قوم میں، وہی اس کی گواہی دے گا۔ ابو سعید خدری اس مجلس میں سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے جا کر کہا عمر بن خطاب سے کہ دیکھو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے بیان کی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا اخفی هذا علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہان الصفق بالاسواق یعنی الخروج الى تجارہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہائے افسوس، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میرے اوپر مخفی رہ گئی ہیں، افسوس کہ میرے اوپر تجارتوں نے مجھے اس قدر غافل کر دیا کہ میں نبی کی حدیثوں کو یاد نہیں رکھ سکا۔ دیکھیے صرف ایک حدیث سے وہ غافل ہے، اپنے آپ پر لعنت ملامت کر رہے ہیں، اپنے آپ پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ الہانی الصفق بالاسواق یعنی الخروج الى تجارہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے اس تجارت نے نبی کی حدیث سننے سے غافل کر دیا، صرف ایک حدیث پر ہی اپنا اتنا افسوس کر رہے ہیں۔ آج کتنی حدیثیں ہم نہیں جانتے، پھر بھی ہمیں اپنی ذات پر افسوس نہیں ہوتا، شوق علم ہمارے اندر نہیں ہے، حصول علم کا طلب کا ذوق ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت میں عتبان ابن مالک نے اور انہوں نے باری مقرر کی تھی، ایک دن یہ نبی کے پاس جاتے حدیث سنتے، ایک دن وہ نبی کے پاس جاتے اور حدیثی سنا کرتے، ایک دن کام کرتے ایک دن حدیث رسول سنا کرتے تھے۔ تو تجارت کرنا صحابہ کرام کا معمول تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تجارت کی وجہ سے میں علم حاصل نہیں کر سکا، زیادہ علم حاصل نہیں کر سکا، ورنہ بہت ساری حدیثیں پتہ تھی ان کو۔ تو یہ تجارت کیا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہو انصار ہو، تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے صرف سستی اور کاہلی کی شکار ہے، غفلت کی شکار ہے، جس کی وجہ سے کمائی سے کوسوں دور ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اب انسان جب کمائے گا نہیں تو اس کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو بھیک مانگ کر کھائے، یا ماں باپ کے ٹکڑوں پر پڑے، یا قرض پر قرض کرتا جائے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو صرف قرض لینے میں مزہ آتا ہے اور ان کے ماں باپ پریشان ہو کر ان کے قرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بیٹا قرض کر رہا ہے، باپ جو ہے ادا کر رہا ہے، بیٹے جو ہے قرض نہ کچھ کما سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کچھ اہلیت ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی باپ کو بھی غلط کام کرنا پڑتا ہے۔ اولاد اس قدر جو ہے ناہنجار یا نااہل ہے کہ ماں باپ کو کبھی جو ہے دھوکہ دھڑی کرنی پڑتی ہے، کبھی چیٹنگ کرنی پڑتی ہے، صرف اپنے اولاد کی خاطر۔ تو کب ہوتا ہی ہے جب اولاد نہ کمائے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے اولاد کو لائق بنائے، اپنے آپ کو اہل بنائے کہ وہ کما سکیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، ان کی ضروریات کو پوری کر سکے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی تاکید کی ہے اور متعدد حدیثوں میں ابھارا ہے کہ نوجوان کمائیں، متعدد حدیثیں۔ ایک حدیث تو اوپر گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، علی کل مسلم صدقہ، قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، ہر مسلمان کے اوپر کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کیا کریں؟ نبی نے کہا فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، اگر مال نہیں تو مال کمائے، اور کیا کہا فَيَنْفَعْ بِيَدَيْهِ، 2 ہاتھوں سے کمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اپنے 2 ہاتھوں سے وہ کمائے، فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، اپنے آپ کو یہ فائدہ پہنچائے اور دوسروں کے اوپر بھی صدقہ کرے، خود بھی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو نبی نے کہا کہ انسان کو چاہیے کمائے،
دو ہاتھوں سے کمائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأن یأخذ احدکم حبلہ فیحتطب علی ظہرہ خیر لہ من ان یأتی رجلا فیسألہ اعطاہ او منعہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم کہ میں چاہتا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں تم میں سے کوئی آدمی کچھ رسیوں کا گچھا لے اور کچھ لکڑیوں کی گٹری لے، اپنی پیٹھ پر لے جائیں اور اس کو بیچے، کمائے اس سے۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دوسروں کو مانگنے سے بہتر ہے کہ خود جنگل جائے، لکڑی لے اور اس کی تجارت کرے، بزنس کرے، یہ بہتر ہے اس سے۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے، یہ چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی دوسروں کے سامنے بھیک مانگے، دوسروں سے مانگے، قرض لے، تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی خود کمائے۔ اگر آدمی مانگنے کا عادی ہو جائے، آدمی قرض کرنے کا عادی ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ جس آدمی کو مانگنے کی عادت پڑ جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے جب وہ شخص آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرے پر اس کے گوشت نہیں ہوگا۔ اور انسان کی زینت کے لیے کیا ہے؟ سب سے جو بہتر عضو ہے وہ انسان کا چہرہ ہے۔ اگر اس کا چہرے ہی پر گوشت نہ ہو تو انسان کس قدر بدنما لگے گا، تو انسان وہاں بھی رسوا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان کی ہے ان نوجوانوں کی جن کو اللہ نے صحت دیا ہے، تندرست بنایا ہے، پھر بھی وہ کماتے نہیں ہیں، مانگنے کے عادی ہیں یا قرض لینے کے عادی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ایک بڑی مذمت قیامت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی۔ بلکہ دنیا کے اندر بھی حال دیکھیں، ایسے لوگوں کو معاشرے میں کوئی پسند نہیں کرتا، معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ آدمی کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی انسان کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ کچھ کماتا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ نقل و حرکت نہیں کرتا ہے، وہ میری نگاہ سے گر جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی وہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پوچھتے تم کیا کام کرتے ہو، یعنی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جب بھی کسی سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ پیشہ کیا ہے، کیا مصروفیت ہے۔ ہم جب کسی سے مراسلت بھی کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہے آج کل، کیا مصروفیت ہے آپ کی۔ تو یہ اسلاف کا طریقہ ہے، سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ کیا کام کرتے ہو، کیا مصروفیت ہے، کیا پیشہ ہے۔ یہ ہمارے اسلاف سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ کماتے نہیں ہیں ان کو دنیا والے پسند نہیں کرتے، نہ اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں اور نہ دنیا والے ان کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آج لوگ جو ہے جیسے کہ میں نے کہا، لوگ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پراپرٹی پر ڈپینڈڈ ہیں، ان کی جو کمائی ہے اسی کو کھا رہے ہیں، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے ایک عرصے تک بیٹا باپ کا کھائے گا اور ایک عرصے کے بعد باپ بیٹے کا کھائے گا۔ ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی مالا وولدا وان والدی یحتاج الى مالی۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ مال ہے اور کچھ میرے والد بھی ہیں اور میرے والد جو ہے میرے مال کے محتاج ہیں، وہ مال چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا انت ومالک لولدک، انت ومالک لابیک، بعض روایتوں میں لوالدک، بعض روایتوں میں لابیک، کہا کہ تم اور تمہارا مال یہ تمہارے والد کے ہیں، تم بھی تمہارے والد کے لیے ہو اور تمہارا مال یہ بھی تمہارے والد کے لیے۔ اگر تمہارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ تمہارے مال میں سے کچھ لے تو یقیناً وہ ان کا حق ہے لینا، لیں گے وہ، اس لیے کہ تمہارا جو مال ہے وہ بھی تمہارے والد کا ہے، تو وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، کہ بے شک تمہاری جو اولاد ہے وہ بھی خود تمہاری کمائی ہے، لہذا تمہاری اولاد جو کمائے وہ کمائی میں سے تم کھا سکتے ہو، تمہارا حق ہے کھانا۔ تو بتایا یہ گیا کہ ماں باپ اولاد کی کمائی میں سے کھا سکتے ہیں اور کھانا چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا وہ کھائیں۔ تو ماں باپ کو کھلانا ہے،
یہ نہیں کہ زندگی بھر ماں باپ ہی کا کھاتے رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے. ہاں بلوغت سے پہلے تک انسان جب کچھ لائق نہ ہو، نوجوان تک، اس وقت تک ماں باپ کھلا رہے، اچھی بات ہے، لیکن زندگی بھر بیٹوں کو بٹھا کر کھلائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹوں کو اس کا اہل بنائے، ایسی تربیت کرے کہ وہ بھی کمانے میں لگ جائیں اور کم عمری سے ان کا ہاتھ بٹانے لگ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ کمائے. تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھا سکتے ہو. دیکھیں ایک پراپرٹی کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو کہ ایک ضمناً جملہ معترضہ کے طور پر بول رہا ہوں میں. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ نوجوان کماتے ہیں، بہت سارے نوجوان جو ہے کوئی انڈیا میں کما رہا ہے، کوئی سعودی عرب جا کر کما رہا ہے، کوئی مختلف مقامات پر جا کر کما رہا ہے. تو بہت سارے بھائی ہیں تو کوئی بڑا بھائی کما رہا ہے اور وہ مال و دولت جو ہے اپنے باپ کو بھیج رہا ہے، اور وہ باپ جو ہے کیا کر رہا ہے، اس ماں باپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس کی پراپرٹی کو، یعنی جو بڑا بھائی کما رہا ہے اس کو الگ تھلگ رکھے، اپنے بقدر ضرورت اس سے جو لینا ہے لے لے، لیکن بقیہ مال جو ہے وہ اسی کے لیے رکھے، جس نے کمایا اس کے حق میں رہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بڑا بھائی مستقل کماتا ہے، بعد میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور نیچے کے جو بھائی ہیں بہنیں سب دعویٰ کرنے لگتے ہیں یہ میرے باپ کا ہے، اور سب اس کے اندر جو ہے دعویٰ کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پراپرٹی جب ڈسٹریبیوشن کا وقت آتا ہے، لڑائی جھگڑا اختلافات ہوتے ہیں. تو خیر ماں باپ کمائیں، ماں باپ کو کھلانا ضروری ہے، لیکن بیٹا جب کما رہا ہو تو بڑے بیٹے کی کمائی الگ رکھے اور اس سے جو کچھ لینا خود لیں، لیکن اس کی کمائی کو تمام میں تقسیم نہ کرے اور تمام کے نام پر بھی یہ نہ کریں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو خیر اولاد کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھلائیں. یہ اسلام کا قاعدہ ہے، اسلام کہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ میں نے کہا نوجوان یا تو باپ کی کمائی کھا رہے ہیں یا تو بیویوں کی کمائی کھا رہے ہیں. ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب. اللہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اذا انفقت المرأة من طعام بيتها، جب کوئی خاتون اپنے گھر کا کچھ حصہ خرچ کر دیتی ہے، اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے، كان لها اجرها بما انفقت، تو اس نے جو خرچ کیا اس کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا. وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، اور اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گا کیونکہ اس نے کمایا. تو حدیث میں یہ بتایا گا کمانا شوہر کی ذمہ داری ہے، خرچ کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے. بیوی خرچ کرے معروف طریقے سے، غیر مفسدۃ، بیکار نہیں، حد سے تجاوز نہیں، بے دریغ نہیں، فضول خرچی نہ کرے، بلکہ معروف طریقے سے بیوی کا کام خرچ کرنا ہے، شوہر کا کام کمانا ہے. لیکن آج ہوتا کیا ہے، بیوی کماتی ہے اور شوہر خرچ کرتا ہے. یہ طریقہ درست نہیں. ہاں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی بیوی کو حلال روزی دی ہے، جائز طریقہ دیا ہے، وہ بھی کما رہا ہے شوہر بھی کما رہا ہے، اچھی بات الحمدللہ. دونوں مل کر کمائے، دونوں مل کر خرچ کرے، خود بھی جیسے کہ اوپر حدیث گزری ہے کہ ینفع نفسہ ویتصدق، کمائی ہوئے مال پر اپنے آپ پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے، صدقہ کرے. تو میاں بیوی دونوں کمائے اور دونوں خرچ کرے. لیکن صرف بیوی کما رہی ہے اور شوہر خرچ کر رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ اسلام کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. دیکھیں ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، یہ بھی اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امر فله نصف اجره. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی خاتون اپنے شوہر کی کمائی من کسب زوجها، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من کسب زوجها، اپنے شوہر کی کمائی کا حصہ خرچ کرتی ہے تو اس کو بھی آدھا اجر ملے گا، آدھا ثواب اس کو ملے گا. تو یہ بھی بخاری شریف. تو یہ معمولی چیزیں جو چھوٹی موٹی چیزیں بغیر اجازت کے، شوہر کی اجازت کے بغیر بھی چھوٹی موٹی چیزیں بیوی خرچ کر سکتی ہے جس پر شوہر ناراض نہ ہوتا. جو معمولی رقم ہے، یا جیسے کہ بس تفسیر میں محدثین نے بتایا بخاری شریف کی شرح کے اندر، کبھی کچھ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کبھی بچا ہوا کھانا ہے، یا چھوٹی موٹی رقم ہے کسی غریب کو دینے، تو یہ کوئی مضائقہ اس میں نہیں ہے. تو بیوی کو دینے پر ثواب ملے گا، شوہر کو کمانے پر ثواب ملے گا. تو یہ تمام حدیثیں ہیں. اور دوسری قرآن مجید کیا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالهم، کہ شوہر کا کام کمانا ہے اور تبھی وہ حاکم بن سکتا ہے. جہاں بیویاں کماتی ہیں وہاں بیویاں حاکم ہوتی ہیں، اور گھر کا نظام درست نہیں ہوتا، گھر کا نظام درست نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں
کہ جس گھر کا نظام، جس معاملے میں عورت نگہبان ہو، کیف یفلح قوم ولوا امرهم امراۃ، جس جگہ پر عورت حاکم ہو وہاں نظام درست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ملک کا نظام ہو، چاہے کسی صوبے کا نظام ہو، چاہے وہ ایک گھر کا نظام ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سطح سے بڑی سطح تک۔ تو خیر ان تمام روایتوں میں یہ ثابت ہوا کہ شوہر کمائے گا، بیوی کھائے گی۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا ما حق زوجۃ احدنا علیہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کا اپنی بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، آپ نے کہا کہ جب تم کھا رہے اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ، یعنی کھلانا پلانا اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ تو ان تمام روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو کمانا چاہیے، تبھی جو ہے وہ اپنی بحیثیت شوہر اپنی بیوی کے پاس رہ سکتے ہیں، اور اپنی حیثیت بیٹے کی اپنے ماں باپ پاس رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جس عورت کا شوہر کماتا نہیں ہے، کبھی وہ انسان اپنی بیوی کی نگاہ میں اچھا نہیں قرار دیتا، چاہے وہ مالدار، کتنی بیوی مالدار کیوں نہ ہو، اگر اس کا شوہر کماتا نہیں ہے تو اس کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو خیر اسلام یہ چاہتا ہے کہ نوجوان کمائے، یہ نوجوانی کی جو عمر ہے کمانے کی ہے اور عبادت کرنے کی ہے، بالخصوص جیسا کہ استاذ محترم نے بتایا، نوجوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے اس کے بہت سارے دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ جو انسان محنت و مزدوری کرتا ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کے بہت ساری بیماریوں سے وہ آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اور جیسے کوئی شہر ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتے۔ تو اس طرح آدمی جو محنتی ہوتا ہے، جفاکش ہوتا ہے، تو اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذہنی توازن بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین میں کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔